بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیفیت-E-نماز۔ سامعین، ہم سب نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے، تو بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے ہم اتنے یوز ٹو ہو جاتے ہیں، بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں پھر وہ غلطیاں نہیں لگتی، ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے جب آپ نماز کا ارادہ کریں تو قبلہ رخ سیدھے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہیں۔ امام یہ تکبیر اور دیگر تمام تکبیریں بلند آواز سے کہیں تاکہ اس کے پیچھے والے سن سکیں، اور امام کے علاوہ باقی لوگ آہستہ سے تکبیر کہیں۔ تکبیر شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اس طرح اٹھائیں کہ انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں۔ مقتدی امام کی تکبیر مکمل ہونے کے بعد تکبیر کہے۔ نوٹ: وہ ارکان و واجبات جن کا تعلق قول سے ہے، ان کا اس قدر آواز سے کہنا ضروری ہے کہ نمازی اپنے آپ کو سنا لے، حتیٰ کہ یہی حکم سری نمازوں کا بھی ہے۔ جہری کی ادنا صورت یہ ہے کہ دوسروں کو سنا سکے، اور سری کی ادنا شکل یہ ہے کہ خود سن لیں۔ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی یا اس کی کلائی انگوٹھے کی طرف والا کلائی کا کنارہ پکڑ کر سینہ پر رکھ لیں۔ اپنی نگاہ سجدہ کی جگہ پر رکھے۔ پھر سنت میں وارد کوئی دعا ثنا پڑھے، مثلا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ تمام چیزیں آہستہ پڑھے اور پھر سورۃ فاتحہ پڑھے۔ جہری رکعتوں میں مقتدی پر قرات واجب نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے امام کی سکتوں اور غیر جہری رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھنا مستحب ہے۔ اس کے بعد جتنا میسر ہو قرآن پڑھے۔ فجر کی نماز میں اور مغرب و عشاء کی پہلی دونوں رکعتوں میں امام قرات جہراً کرے اور ان کے علاوہ نمازوں میں سری قرات کرے۔ نوٹ: صورتوں کی جو ترتیب مصحف میں وارد ہے اسی ترتیب سے پڑھنا مستحب ہے، اور اس ترتیب کے برعکس پڑھنا مکروہ ہے، اور ایک ہی صورت میں آیات کی ترتیب یا کلمات کو الٹ پلٹ کر کے پڑھنا حرام ہے، یعنی قرآن پاک میں جس ترتیب سے صورتیں دی گئی ہیں اسی ترتیب سے پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور رکوع کریں۔ دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر اس طرح رکھیں کہ گویا ان کو پکڑے ہوئے ہو اور انگلیاں پھیلی کھلی ہوئی ہوں۔ نیز اپنی پشت کو پھیلا لے، سر کو اس کی برابری میں رکھے۔ پھر 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہے۔ اس رکن کو پا لینے سے رکعت مل جائے گی۔ نوٹ: تکبیر اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کا وقت ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کے عمل کے دوران ہے، نہ تو اس سے پہلے اور نہ ہی اس کے بعد۔ یہی حکم نماز کی تمام تکبیروں کا بھی ہے، اور قصداً تاخیر کرنے کی صورت میں نماز باطل ہو جائے گی۔ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے سر اٹھائے اور رفع یدین کرے۔ جب بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے تو ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات ملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد کہے۔ نوٹ: ربنا ولک الحمد کا کہنے کا وقت رکوع سے مکمل طور پر کھڑے ہونے کے بعد ہے، رکوع سے اٹھنے کے دوران نہیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جائے اور اپنے دونوں بازوؤں کو پہلو سے اور پیٹ کو دونوں رانوں سے دور علیحدہ رکھیں، اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے مقابل رکھیں۔ نیز اپنے دونوں ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کر لے۔ پھر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے۔ نوٹ: 7 اعضاء پر سجدہ کرنا واجب ہے: دونوں قدموں کے کنارے، دونوں گھٹنے، دونوں ہتھیلیاں، پیشانی اور ناک۔ ان میں سے کسی ایک عضو پر بھی بلا عذر جان بوجھ کر سجدہ نہ کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنا سر اٹھائے اور بیٹھ جائے۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی 2 صحیح صورتیں ہیں۔ دونوں صورتیں آپ کو سامنے تصویر میں دکھائی گئی ہیں۔ بیٹھنے کے بعد آپ 3 بار رب اغفر لی پڑھیں، اور چاہے تو مزید یہ دعا پڑھیں: وارحمنی واجبرنی ورفعنی وارزقنی وانصرنی واہدنی وعافنی۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بالکل پہلے سجدہ کی طرح دوسرا سجدہ کرے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھائے اور دونوں قدموں کے پنجوں کے سہارے کھڑا ہو جائے، اور پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت بھی ادا کرے۔ نوٹ: سورۃ فاتحہ پڑھنے کا محل حالت قیام ہے، لہٰذا اگر مکمل طور پر کھڑے ہونے سے پہلے سورۃ فاتحہ کی قرات شروع کر دی گئی تو مکمل طور پر کھڑا ہونے کے بعد اس کا ادا کرنا واجب ہے، ورنہ نماز باطل ہو جائے گی۔ جب دونوں رکعتوں سے فارغ ہو جائے تو بائیں پیر کو بچھا کر دائیں کو کھڑا کر کے اور اس کی انگلیوں کو قبلہ رخ موڑ کر تشہد اول کے لیے بیٹھ جائے،
اور دی گئی تصویر کے مطابق آپ بیٹھ جائیں، چھنگلیاں اور اس کی بغل والی انگلی اس کو سمیٹ لیں، انگوٹھا اور درمیانی انگلی کا دائرہ بنا کر شہادت کی انگلی سے اشارہ کریں اور یہ دعا پڑھیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ پھر 3 اور 4 رکعت والی نماز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے اور رفع یدین کرے، اور بقیہ نماز بھی اسی طرح پڑھے، لیکن اس کے اندر قرات جہرن نہ کرے اور صرف سورۃ فاتحہ پڑھے۔ پھر اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے تو ترک کرتے ہوئے آخری تشہد کے لیے بیٹھ جائے، اور اس کی 3 شکلیں ہیں جو کہ شکل میں دکھائی گئی ہیں۔ بیٹھنے کے بعد تشہد پڑھنے کے بعد آپ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد بعض مشہور دعائیں پڑھنا مستحب ہے، اسی میں سے یہ دعا بھی ہے، اعوذ باللہ من عذاب النار وعذاب القبر وفتنۃ المحیا والممات وفتنۃ المسیح الدجال۔ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے پہلے اپنے دائیں طرف سلام پھیرے اور پھر اپنے بائیں طرف سلام پھیرے۔ سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز گاہ میں بیٹھے ہوئے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارد دعائیں پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارد دعائیں پڑھنے کا مقصد یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی دعائیں ہیں وہ پڑھی جائیں۔ تو سامعین، یہ غلطیاں ہیں جو ہم نماز کے دوران کرتے ہیں، جیسے ہم رفع یدین کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے ہم اٹھ کر کے کھڑے ہونے کے بعد قیام میں آنے کے بعد کہتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ رکوع سے قیام میں جانے کے دوران میں کہنا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور کھڑے ہونے کے بعد ربنا لک الحمد۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ کی پڑھنے کا صرف قیام کے دوران اس کو پڑھنے کا صحیح وقت ہے، اس کے علاوہ نہیں تو نماز باطل ہو جائے گی۔ سری اور جاہری رکعتوں اور اس کی قرات کے بارے میں مزید نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔